الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین کرام، قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت نکلو، اللہ اور اس کے رسول سے پہل مت کرو۔ اس آیت کا ایک تو ظاہری مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو چلنے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے نہیں نکلنا چاہیے، کہ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی ہے، پہل نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، بنو تمیم کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسلام لانے کی غرض سے۔ اس وفد نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جو بھی وفد اسلام کی غرض سے حاضر ہوتا، آپ ان کو اسلامی تعلیمات دیتے، کچھ عرصہ اپنے پاس ٹھہراتے اور پھر انہیں کہتے کہ جا کے اب اپنے علاقے والوں کو بھی اسی طریقے سے اسلام کی تبلیغ دو، اسلام کے احکامات جو سیکھے ہیں، جو ان میں سے مسلمان ہو جائیں ان کو یہ اسلام کے سارے احکامات ان کو اسی طریقے سے سکھاؤ جیسے یہاں سیکھے۔ اور جاتے وقت ان کا ایک امیر مقرر فرما دیا کرتے تھے جو ان کے انتظامی امور کو سنبھالے، جو ان کے مشورہ، جب کسی مسئلے میں مشورہ کرنا ہو تو ان کی رائے میں اتفاق پیدا ہو جائے، آپس میں اختلاف شروع نہ ہو جائے، اختلاف رائے نہ ہو جائے۔ اس چیز سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، ہمیشہ جب بھی کوئی وفد بھیجتے تھے تو ان کا ایک امیر ضرور مقرر کیا کرتے تھے۔
تو ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے کاموں میں مصروف تھے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی اسی مجلس میں تشریف فرمائیں۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کسی سے مشورہ لیا کہ بنو تمیم کے اس وفد کا امیر کس کو بنائیں، نہ آپ نے خود کوئی فیصلہ فرمایا کہ میں فلاں آدمی کو ان کا امیر مقرر کر رہا ہوں۔ یہ دونوں حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے خود سے مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک کہتے تھے فلانے کو امیر بنانا چاہیے، دوسرے کہتے تھے فلانے کو امیر بنانا چاہیے۔ ایک اپنی بات پہ دلائل دیتا، دوسرا اپنی بات پہ دلائل دیتا، اور اسی میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تھوڑی سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر موجود ہیں، آپ محفل میں براجمان ہیں، اور ان دونوں حضرات کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی۔ اللہ پاک کو یہ بات ناپسند آئی۔ اللہ پاک نے اسی وقت آیتیں اتار دیں، اے ایمان والو، اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ کے رسول سے پہل مت کرو۔ ابھی تو اللہ کے نبی نے تم لوگوں سے مشورہ بھی نہیں مانگا کہ کس کو امیر بنانا چاہیے، اور نہ خود کوئی فیصلہ کیا کہ یہ امیر ہوگا۔ تم لوگوں نے اللہ کے نبی سے پہل کیوں کیا؟ اور اگر کوئی بات کی ہی ہے تو پھر کم از کم ادب کا تقاضا یہ تھا کہ تمہاری آوازیں نیچی رہنی چاہیے تھیں۔ نبی کی موجودگی میں، نبی کی مجلس میں اپنی آوازیں بلند کر لینا، یہ نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس کو معاف فرمایا اللہ کے، اور آگے جا کے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ بے ادبی تھی لیکن نہ جانتے ہوئے، ابھی اسلام اتر رہا تھا، ابھی سارے احکامات مکمل نہیں ہوئے تھے، ابھی نبی کی تعظیم کی تعلیمات نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ پہلا موقع تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی سے بچنے کے لیے آپ کے آداب کیا ہیں، آپ کی مجلس کے آداب کیا ہیں، یہ سارے صحابہ کرام کو سکھائے گئے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو قیامت تک کی آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھا کہ استاد کا مقام اور حیثیت اپنے شاگردوں کے لیے بہت بلند ہوتی ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے شاگرد ہیں اور صحابہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب اور ادب سکھائے جا رہے ہیں، آج کے تمام شاگردوں کے لیے بھی اپنے اساتذہ کے وہی سارے آداب اور تعلیمات ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی۔ تو اس لیے صحابہ کو خاص نہیں کیا، بلکہ تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں بے ادبی ہو نہ جائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس آیت میں منع فرما دیا کہ جب اللہ کے نبی نے ابھی مشورہ مانگا نہیں تو آپس میں مشورے کرنے کیوں شروع کر دیے، اور جب تک کوئی فیصلہ فرمایا نہیں تم لوگوں نے اپنی طرف سے فیصلہ کیوں کرنا شروع کر دیا۔ اس آیت کا ایک ظاہری ایک مطلب تو یہ بھی ہے، اس آیت کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی کامیابی ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ اگر کسی بات کا اہتمام فرمایا تو وہ حقوق کی ادائیگی کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اعتدال کے ساتھ ہر ایک کے حقوق پورے پورے ادا فرمائے ہیں، چاہے وہ حقوق اپنی جان کے ہوں، چاہے وہ حقوق اپنے گھر والوں کے ہوں، چاہے وہ حقوق پڑوسیوں کے ہوں، چاہے وہ حقوق رشتہ داروں کے ہوں، چاہے وہ حقوق ایک عام مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہوں۔ صحابہ کے لیے جس کا بھی حق آپ کے ذمہ تھا، آپ نے اس میں پورا پورا ہر ایک کا حق ادا کیا ہے، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، اعتدال کے ساتھ چلے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں چند صحابہ آ کے بیٹھ گئے، ان میں سے ایک کہنے لگے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کسی اور کو عطا ہوا ہی نہیں ہے آج تک، اور اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم پیدا کیا، آپ سے تو کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ پاک نے آپ کی بھول چوک بھی ساری معاف کر دی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے میرے حبیب، اگر آپ سے کوئی بھول چوک بھی ہو جائے گی، گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر کوئی بھول چوک بھی ہو جائے تو ہم نے پہلے سے ہی معاف کر دی ہوئی ہے آپ کو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی دل کرتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں، کبھی دل کرتا ہے تو روزہ نہیں بھی رکھتے، نفلی روزے مراد ہیں، اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کرتا ہے رات کو تو آرام بھی فرماتے ہیں، کبھی دل کرتا ہے تو رات کو جا کر اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ ایک ان میں سے کہنے لگا، میں آج کے بعد سے ساری زندگی کیا کروں گا؟ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، مہینے کے 30 دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتا، آپ تو بخشائے ہیں، لیکن مجھے اپنی بخشش کرانے کے لیے بڑی سخت محنت کرنی پڑے گی، بڑی عبادتیں کرنی پڑیں گی، لہٰذا اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج کے بعد سے میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، کبھی روزے چھوڑوں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا، میں آج کے بعد سے پوری رات جا کر عبادت کیا کروں گا، پوری رات نہیں سوؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بخشائے ہیں، اس لیے آپ رات کو سو بھی جاتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں، کبھی اٹھ کے عبادت بھی کر لیتے ہیں رات کے کچھ حصے میں، لیکن مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس سے میں پوری رات جا کر اللہ کی عبادت کیا کروں گا۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے منع فرما دیا، اے ایمان والو، اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کی کوششیں نہ کرو، کہ تمہاری دونوں جہانوں کی کامیابی اور فلاح کا دار و مدار وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے جیسے روزے رکھے ہیں ویسے روزے رکھو، جب روزہ نہیں رکھا تب تک تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ روزہ نہ رکھو۔ جیسے اللہ کے نبی نے رات کے کچھ حصہ آرام فرمایا ہے، کچھ حصہ اللہ کی عبادت کی ہے، ویسے ہی تمہارے ذمے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ضروری ہے۔ رات کا کچھ حصہ آرام بھی کرو، رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی بھی کرو۔ جیسے اللہ کے نبی نے ہر ایک کا حق ادا کیا ہے، ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ خالی عبادات کے اندر مشغول ہو کے حقوق العباد سے لاپرواہ ہو جاؤ اور لوگوں کے حقوق کو مارنا شروع کر دو۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کی کوششیں نہ کرو۔ کوئی بھی نبی کے درجے کو نہیں پا سکتا، کتنی بھی باتیں کر لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ جو سبحان اللہ آپ نے اپنے منہ سے نکال دیا، وہ ہی اتنا زیادہ قیمتی ہے، وہ اتنا زیادہ وزنی ہے کہ پوری کائنات کے انسانوں کے تمام نیک اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ کا سبحان اللہ فرما دینا وہ تو پوری دنیا کے انسانوں کے اعمال سے زیادہ وزنی ہے۔ تو خالی عبادات کر کے، عبادات کے اندر زیادتی کر کے ہم اللہ کے نبی کے مقام تو کیا کسی صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر ہماری کامیابی کس میں رکھی ہے اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
رسول کی اتباع کرو۔ اور چوتھا مطلب اس کا ایک اور بھی نکلتا ہے کہ بدعات سے اجتناب کرے۔ بدعت اور سنت ایک دوسرے کی ضد ہے، جیسے زمین آسمان ایک دوسرے کی ضد ہے۔ آسمان بلندیوں کا نام ہے تو زمین پستیوں کا نام ہے، روشنی اور اندھیرا ہے، دن اور رات ہے، آگ اور پانی ہے۔ اسی طریقے سے سنت اور بدعت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور بدعات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ علماء نے فرمایا جو آدمی جب کوئی بدعت اختیار کرتا ہے نا، بدعت کہتے کسے ہیں؟ دین کے اندر کوئی ایسی چیز کا اضافہ کر دینا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے کوئی فرض عمل نہیں چھوڑا، کوئی سنت عمل نہیں چھوڑا، کوئی واجب عمل نہیں چھوڑا، کوئی مستحب عمل نہیں چھوڑا۔ ہر نیکی کے کام پر عمل کر کے پوری دنیا کو دکھایا ہے۔ اب اگر کوئی دین میں نئی بات کو ایجاد کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی پر بھی تہمت لگاتا ہے اور صحابہ پر بھی تہمت لگاتا ہے کہ یہ ایک نیک عمل ایسا رہ گیا تھا جس کا صحابہ کو نہیں پتہ چلا، یہ ایک نیک عمل ایسا رہ گیا تھا جس کا اللہ کے نبی کو نہیں پتہ چلا۔ آج میں وہ نیک عمل کر رہا ہوں لیکن اللہ کے نبی کو نہیں تھا پتہ، نہ اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو یہ سکھایا ہے۔ یہ تہمت ہے اللہ کے نبی پہ کہ اللہ کے نبی پورے دین کی تعلیم نہیں دے کر گئے، دین ادھورا رہ گیا تھا، اور اب میں آ کے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ عمل رہ گیا تھا، اس کو بھی کر لو۔ اور بدعت صرف دین میں کسی نئی چیز کے ایجاد کا نام نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھنا بڑی دھیان سے، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ دین میں صرف کسی نئی چیز کے ایجاد کا نام نہیں ہے۔ جس حکم کو شریعت نے مطلق رکھا ہے، عام رکھا ہے، اس کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دینا یہ بھی بدعت ہے۔ شریعت کا ایک حکم ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر کے اسے لازمی سمجھنا اور اس کو دین کا حصہ بنا لینا، اور جو اس وقت کی پابندی نہ کرے اسے بے دین سمجھنا، یہ بھی بدعت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان کا ایک فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے اشراق چاشت کی نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی چھوڑ بھی دی ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ علیہ السلام نے سب کا ایک ہی وقت میں مسجد میں اکٹھے ہونے کو کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جب جس کو جہاں بھی وقت ملتا تھا، کوئی بازار میں ہوتا تھا وہ وہیں اس کو پڑھ لیتا تھا، کوئی مسجد کے قریب تھا وہ مسجد میں آ کے پڑھ لیتا تھا، کوئی گھر میں ہوتا تھا وہ گھر میں پڑھ لیتا تھا، کوئی اس کے لیے وقت مقرر نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، ایک مسجد میں ایسا شروع ہو گیا کہ لوگ ایک ہی وقت میں سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، اور باجماعت نہیں تھے پڑھتے، اکیلے اکیلے پڑھتے تھے، لیکن ایک ہی وقت مقرر ہو گیا اور سارے ہی اس وقت اکٹھے ہو کے سارے مسجد میں پڑھتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا انہا بدعۃ، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی سے یہ اختلاف پھر شروع ہوتا ہے۔ میرا بات مقصد اختلاف کو بیان کرنا نہیں ہے، مثال دے کے بات واضح کرنی ہے۔ تیجا، فوتگی کے تیسرے دن اصالِ ثواب کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہاں جی، آج منگل کو فوت ہوا ہے، بھئی جمعے والے دن فلاں مسجد میں فلاں صاحب کا جاؤ، ان کے گھر میں اصالِ ثواب کی محفل قائم ہوگی۔
جبکہ نہ قرآن میں ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر کیا گیا، نہ حدیث پاک میں کوئی وقت مقرر کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بھی صحابہ کے جنازے اٹھتے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی کوئی وقت مقرر کر کے ایصال ثواب نہیں کیا۔ اب اس چیز کو دین کا اتنا ضروری حصہ سمجھ لیا گیا ہے، اگر کوئی تیجا نہیں کرتا کہ اندر پکا وابی ہے، اور مثالیں بنائی ہوئی ہیں، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود ہے نہ فاتحہ۔ ایصال ثواب سے کوئی منع نہیں کرتا، قرآن پاک پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے یہ جو وقت کی پابندی لازمی قرار دے دی گئی ہے، اور اس کو دین کا ایسا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ جو اس پر عمل نہ کرے، کہتے ہیں یہ تو دین کا بہت بڑا ایک حکم چھوڑ رہا ہے، یہ تو دین پر عمل نہیں کر رہا، یہ تو بے دین ہے۔ یہ بدعت ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ جس چیز کو اللہ کے نبی نے دین کا حصہ نہیں بنایا، آج میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اور پھر اس کے لیے دلیلیں کیسی دی جاتی ہیں؟ دلیلیں عجیب عجیب بنائی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے جی ایک قرآن نو نہیں مندے بھی، کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایصال ثواب میں؟ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں، وہابی قرآن نو نہیں بنتے۔ میں وہابی کی ویسے ایک بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو جو نہ کرے، کوئی بھی ہو، اگر وہ نہ کرے، ان کے وقت کی پابندی نہ کرے، بھئی قرآن پڑھنے سے کس نے منع کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ وقت کی پابندی، اس سے منع کرتے ہیں۔ ہاں اگر وقت کی پابندی کا ثبوت دکھا دو ہمیں، ایسے شاید بات سمجھ میں نہ آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں اکثر یہ مثال بیان کیا کرتا ہوں، جب ایک آدمی سجدہ کرتا ہے نا، اس کا سر اللہ کے قدموں کے درمیان ہوتا ہے۔ جب نماز میں سجدے میں جاتا ہے، اللہ کا اتنے قریب ہو جاتا ہے انسان، اس کا سر اللہ کے قدموں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ورنہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے، اللہ پاک قدموں سے پاک ہے۔ یہ مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے اس وقت بندہ اللہ کے۔ اگر ایک آدمی کہے جی میں اللہ کا قرب زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں 2 کی بجائے 4 سجدے کیا کروں گا ایک رکعت میں، ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی، اتنا اللہ سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ایجاد کر رہا ہے جس کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ تو آج اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہم نے پابندی شروع کر دی ہے، جو پہلے اسی طرح عورتوں کی جماعت مسجد کے اندر شروع ہو گئی، صلاۃ التسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں کئی محلوں میں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عورتوں کی جماعت ویسے ہی مکروہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، کوئی ایک روایت دکھا دے جس میں امہات المؤمنین نے جماعت کرائی ہو عورتوں کی؟ کبھی بھی نہیں کرائی ہے۔ اور پھر ایک نفل نماز صلاۃ التسبیح پڑھنا ثابت ہے، اللہ کے نبی نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی اور فرمایا اور کچھ نہیں تو زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لینا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس کی جماعت کبھی نہیں کرائی، صحابہ نے اس کی جماعت کبھی نہیں کرائی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا حکم کیا ہے؟ مطلق ہے، عام ہے، اس کو جماعت کے ساتھ خاص کر دینا۔ اور جو جماعت نہ پڑھے اسے کہنا یہ تو دین پہ کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہا، اس کو بے دین سمجھنا، یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے والا ہے۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تو یہ 4 مفہوم اس آیت کے ہیں۔ ایک تو ظاہری مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی چل رہے ہیں تو ان سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ دوسرا جو اس کا شان نزول ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں صحابہ نے آپ کے مشورہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنا شروع کر دیا اور آپ کے فیصلہ فرمانے سے پہلے ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیا، اس سے منع کیا۔ اور تیسرا اس میں کیا ہے کہ اتباع سنت ہی اصل ہے، جو سنت اللہ کے نبی نے جتنا عمل کیا اتنا ہی کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور چوتھا کیا ہے؟ جس کو اللہ کے نبی نے دین نہیں بتایا اس کو دین بنا کر لوگوں کے ذمے تھوپنا مت شروع کر دو۔
اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔